کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے لیے حضور کے پاس گئے، لیکن حضور نے ہاں نہیں کی. کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ ہمارے معاشرے کے اندر تو بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھتے ہیں. اور اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی لڑکی بھاگ کر نکاح کرتی ہے. مولانا عمر فاروق کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. اس بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں حضور کا طریقہ بتلاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما تزوجت وزوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، کہ میں نے اگر اپنا نکاح کسی کے ساتھ کیا ہے یا اپنی بچیوں میں سے کسی بچی کا نکاح کسی کے ساتھ کیا ہے، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملا ہے. اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ کرو یا اپنا نکاح فلاں جگہ پہ کرو، تب جا کے میں نے اپنا نکاح کیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب رشتے کا مسئلہ آیا تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبریل امین آ کے حضور کو بتا چکے تھے کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کریں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب رشتے کی بات کی تو حضور نے انکار کر دیا. تو حضرت علی کی باری آئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے لیے حضور کے پاس گئے. اب وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کیوں آئے. تو حضور نے پوچھا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ رشتے کے لیے آیا ہوں. اب میرے نبی کو حالانکہ پتا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ فاطمہ کا رشتہ کر دوں، نکاح کر دوں، لیکن حضور نے ہاں نہیں کی. کیا جملہ کہا؟ فرمایا انشاءاللہ، یہ جملہ کہا اور کھڑے ہو گئے. حضور نے ہاں نہیں کی. وہاں سے سیدھے گئے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس اور بیٹی کو بلایا. کہا فاطمہ بیٹی میرے پاس آؤ. حضرت فاطمہ آئی. حضور نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ حالانکہ اللہ پہلے کہہ چکے تھے. اب حضور نے اس کے باوجود بھی اپنی بیٹی سے پوچھا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر تو بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھتے ہیں. کو کی پوچھنا ہے نہیں، بیٹی کو بیٹیاں نے کی کہنا ہے، جتنے کرانگے بیٹیاں راضی نے. غلط بات ہے. اب دیکھو میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لاڈلی لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ جب تک حضرت فاطمہ نے ہاں نہیں کی اللہ کے نبی گھر سے باہر نہیں آئے. جب ہاں کر دی حضرت علی سے کہا میرے صحابہ کو سب کو بلاؤ. مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو جمع کیا گیا. اللہ کے نبی نے خطبہ دیا. فرمایا میرے صحابہ میں نے فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ 400 درہم حق مہر کے عوض کر دیا. اللہ کے نبی نے نکاح پڑھایا. اور جب رخصتی کا وقت آیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا آ جاؤ. حضرت علی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آئے. اونٹنی پہ سوار تھے. اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بٹھائی گئی. حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے. گھر میں جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضور نے پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور دینے کے بعد فرمایا فاطمہ تمہیں مبارک ہو، آج میں تیرا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جو میرے خاندان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو بیٹے اور بیٹیوں سے پوچھا کرو کہ بیٹا میں فلاں جگہ پہ تیرا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، تیرا کیا مشورہ ہے؟ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ شریعت کے عین مطابق ہے. اور اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی لڑکی بھاگ کر ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ کے اندر شادی کر لے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیں بھائی، اگر کوئی لڑکی بھاگ کر ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کسے کہتے ہیں؟ اس کا باپ، اگر وہ نہ ہو تو اس کا دادا، وہ نہ ہو تو اس کا بھائی. یہ تین ولی ہیں. یعنی اپنے باپ کے بغیر، اپنے دادے کی اجازت کے بغیر، اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اگر وہ بھاگ کر نکاح کرتی ہے تو یاد رکھو جمہور علماء کے نزدیک تو یہ جائز ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز تو ہے لیکن اسے اچھا نہیں سمجھا گیا، اسے معیوب سمجھا گیا ہے، اور وہ بھی چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے. وہ شرائط کیا ہیں میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا، وقت مختصر ہے. ایک شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اگر بچی بھاگ کر شادی کرتی ہے تو جس مرد کے ساتھ نکاح کر رہی ہے وہ مرد اس کے ہم پلہ ہونا چاہیے.